بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع میں آپ کو ایک بات ضرور بتاتا چلوں کہ میری کسی ویڈیو کے اندر کسی بھی اسلامی شخصیات کی فرضی تصاویر یا کسی بھی اسلامی مقامات کی فرضی تصاویر کو استعمال نہیں کیا جاتا، اور درخواست یہ ہے کہ جب تک آپ بات مکمل سنیں گے نہیں تو بات سمجھ میں آنا مشکل ہو جاتی ہے۔ اور جتنے بھی نئے ویورز ہیں، اگر بات سمجھ میں آئے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 6 آدمی ایسے ہیں جن پر میں نے لعنت بھیجی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر لعنت کی ہے۔ وہ 6 آدمی یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا، اور وہ شخص جو جبر و قہر سے اقتدار حاصل کر کے اس آدمی کو عزت دے جس کو اللہ نے ذلیل کیا ہو، اور جس کو اللہ نے عزت عطا کی ہو اس کو ذلیل کرے۔ اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنے والا۔ میری اولاد میں وہ آدمی جو محرمات کو حلال کرنے والا ہو اور میری سنت کو چھوڑنے والا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی جو کوئی نامحرم پر بری نظر ڈالے اور جس کے اوپر نظر ڈالے، دونوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، بشرطے جس پر بری نظر پڑی ہے اس کا ارادہ اور اختیار کو اس میں دخل ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مرد پر لعنت کی ہے جو عورتوں کا لباس پہنے، اور ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو مردوں کا لباس پہنے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے عرض کیا کہ ایک عورت مردانہ جوتا پہنتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورت پر لعنت کی ہے جو مردوں کے طور طریقے اختیار کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی طرح شکل و صورت بنا کر ہجڑے بنے، اور لعنت کی ان عورتوں پر جو شکل و صورت میں مردانہ پن اختیار کریں۔ اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال دو۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو گودنے والیوں پر اور گدوانے والیوں پر، اور جواہرہ یعنی جو بھووں کے بال چنتی ہیں تاکہ بھویں باریک ہو جائیں، اور خدا کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو سن کے لیے دانتوں کے درمیان کشادگی کرتی ہیں، جو اللہ کی خلقت کو بدلنے والی ہیں۔ خلاصہ ہے، ویسے تو کچھ کہنے کو نہیں ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں اور ان کی روایات میں صاف صاف بیان کر دیا گیا ہے۔ بس مختصراً عرض ہے کہ اللہ کی کتاب یعنی اس میں زیادتی سے بچیں۔ مرد ایسے لباس کو ترک کر دیں جو عورتوں سے مشابہت رکھتے ہوں، اور مردانگی میں عورتوں کا عنصر نمایاں کریں۔ ہماری عورتیں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں ایسا حلیہ، ایسے لباس کو چھوڑ دیں جو مردوں کے ہوں، اور ایسے لباس جس میں جسم نمایاں اور جھلکتا ہو۔ یہ بات مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ ایسا حلیہ آج عام ہو گیا ہے کہ مرد اور عورت میں فرق کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ مردوں نے عورتوں کی طرح بال سنوارے ہوئے ہیں، اسی طرح عورتوں نے مردانہ چھوٹے بالوں کو حسن سمجھ لیا ہے۔ مرد کے لیے ہے کہ ٹخنے کھول کر رکھیں، لیکن مردوں نے کپڑے زمین تک لٹکائے ہوئے، اور عورتوں نے ٹخنوں سے اوپر نصف پنڈلیوں تک جسم کی نمائش کر رکھی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ فیشن ہے۔ مولوی تو یوں ہی کہتے رہتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ عقل مند کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معافی مانگ لیں گے، اللہ معاف کر دے گا، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، پر بھول جاتے کہ موت کا وقت صرف اور صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ کس وقت کن حالات میں آ جائے کسی کو نہیں معلوم، نہ جانے معافی کا موقع ملے گا بھی کہ نہیں۔ ماں باپ نے بھی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، اس بات کے آگے کس بات پر روئیں، ماحول پر یا اپنے ہاتھوں سے پیدا کردہ پریشانیوں پر؟ پھر سوچتے ہیں کہ جو یہ پریشانیاں اور مصیبتیں آئی ہیں، کسی کی بری نظر لگ گئی، کسی نے جادو کرا دیا، فلاں کی حسد لگ گئی۔ دوستوں، بے شک یہ چیزیں ہیں
لیکن کیا ہم ان چیزوں سے بری الذمہ ہو سکتے ہیں کہ جیسے اعمال ویسے معاملات؟ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے بد نظری کو زنا کی سیڑھی بتلایا ہے۔ بد نظری یہ کہ نامحرم پر بری نظر ڈالنا، اور وہ بھی جو نامحرم کو اپنی طرف متوجہ کرائیں۔ ایک اور بات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسا بنایا ہے اس ہی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، تقدیر کو نہ جھٹلائیں، جو مقدر میں ہے وہ ہو کے رہے گا۔ ہمارے اعمال اور انسانیت کی خدمت اور دعائیں اللہ کو ہم سے قریب کر سکیں۔ دیتا تو اللہ اس کو بھی ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہی نہیں، یعنی کافر، پر ان کے لیے دنیا ہی ہے اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ بس جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس سے منع فرما دیا اس کو چھوڑ دیں، حلال اور حرام میں فرق رکھیں۔ سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی واحد راستہ ہے جو ہمیں جنت سے ملاتا ہے۔ اللہ سے توفیق مانگتے رہیں، کوشش جاری رکھیں۔ بس جو پڑھا اور سنا اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھ سے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ دعاؤں کی درخواست کے ساتھ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ دعاؤں کا طلبگار عمران امین۔